آج غالب کی یہ غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بزم شہنشاہ میں اشعار کا دفتر کھلا، رکھیو یارب یہ در گنجین ہے گوہر کھلا۔ آج میں شہنشاہ کے سامنے پیش ہوا ہوں، اپنے تمام غزلیات، اپنے تمام اشعار کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یارب اس خزانے کا در کھلا ہی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں کچھ بھول جاؤں۔ بزم شہنشاہ میں اشعار کا دفتر کھلا، رکھیو غالب یہ در گنجین ہے گوہر کھلا۔ شب ہوئی پھر انج میں رخشندہ کا منظر کھلا، اس تکلف سے گویا بت کدے کا در کھلا۔ دیکھو رات ہوئی اور روشن ستاروں کا ایک پورا منظر سامنے آ گیا ہے، اس تکلف سے کہ گویا بت کدے کا در کھلا۔ یہ روشن ستاروں کا منظر اس قدر آہستہ آہستہ کھلا ہے یہ، جیسے کسی بت خانے کا، جیسے کسی مندر کا دروازہ آہستہ آہستہ کھولا جا رہا ہو، اس تکلف سے کہ گویا بت کدے کا در کھلا۔ گر چاہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستین میں دشنہ پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا۔ وہ دوست جنہوں نے اپنے آستینوں میں خنجر چھپا رکھا ہے اور جن کے ہاتھوں میں کھلا ہوا نشتر، کھلا ہوا بلیڈ یا کھلا ہوا استورا ہے جس کے ہاتھ میں، میں ان دوستوں کا فریب کھا جاؤں؟ اتنا بھی دیوانہ نہیں ہوں میں۔ گر چاہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستین میں دشنہ پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا۔ گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کا بھید، پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پیکر کھلا۔ وہ پری پیکر آج مجھ سے مخاطب ہوا، وہ حسین آج مجھ سے باتیں کرنے لگی، تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا وہ کیا باتیں کر رہی تھی، مجھ سے کیا کہہ رہی تھی، وہ تو میں نہیں سمجھ پایا، اور نہ ہی اس کا من کا میں بھید پا سکا کہ وہ مجھ سے کیوں مخاطب ہوئی، مجھ سے کیوں ملنے کے لیے آئی۔ مجھے دراصل ہوش ہی نہیں رہا، مارے خوشی کہ میں بالکل اپنا ہوش گنوا بیٹھا، تو اس میں اس بدحواسی میں اس کی کیا باتیں سمجھتا یا اس کے من کا کیا بھید میں جانتا۔ گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کا بھید، پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پیکر کھلا۔ میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی خوشی کی بات ہے، وہ پری پیکر مجھ سے کھلا، مجھ سے مخاطب ہوا، وہ بس اتنے ہی میرے لیے کافی تھا، پھر مجھے ہوش آواز کی ضرورت نہیں تھی۔ گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کا بھید، پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پیکر کھلا۔ منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوق کے منہ پر کھلا۔ جب وہ شوق اپنے چہرے پر اپنی زلف بکھراتا تھا تو مجھے لگتا تھا یہ سب سے زیادہ حسین منظر ہے، یہ اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جب میں نے پہلی مرتبہ اسے نقاب میں دیکھا تو زلف کے رہتے ہوئے جو چہرہ کھلتا تھا نقاب میں، اس سے زیادہ کہیں وہ حسین نظر آنے لگا۔ منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوق کے منہ پر کھلا۔ در پہ رہنے کو کہا اور کہے کہ کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ غالب کی بڑی آرزو رہتی تھی کہ وہ اپنے صنم کے، اپنے محبوب کے در پہ ہی وہ زندگی گزار دے۔ کہتے ہیں کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ مجھے تو پتھر ہونا چاہیے تھا تمہارے در کا، لیکن کیا کروں۔ تو در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کہ کیسا پھر گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے بڑے خوشامدیں کی محبوب کی، تو اس نے کہا مان لیا، چلو ٹھیک ہے رہ جاؤ، میرے ہی در پہ رہ جاؤ۔ تو در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کہ کیسا پھر گیا، پھر وہ کہا بھی کہ رہنے کو، اور پھر وہ اپنے وعدے سے پھر بھی گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ اور جیسے ہی میں اپنا لپٹا ہوا بستر کھول ہی رہا تھا کہ ان کی نیت بدل گئی اور کہا کہ نہیں نہیں جاؤ، تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے۔ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کہ کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ میں تو اس کی آج غالب ناز کر رہے ہیں اپنے امتی ہونے پر۔ یہ دراصل شب معراج کا ذکر ہے کہ جس کے واسطے آسمان کا در کھل گیا ہو، میں اس کی امت میں ہوں اور میرے کوئی کام بند ہو جائے، یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ غالب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔